کہ وہ فرش مجلس پہ آنے کی زحمت گوارا کریں۔ بس ایک بند سے میں اس مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین۔ علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہے حسین۔ جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین۔ ایک لمحہ نہیں صدیوں کے مقابل ہے حسین۔ نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہیں، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہیں۔ انہی مصروں کے سائے میں کمیل سلموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ جیسے تم بیٹھ کے کرو، بیٹھ کے نعرہ صلوات کہ تسکین و دل و جا کا وظیفہ تو نعرہ صلوات کہ تسکین و دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے ہم، دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بنا سے، ممبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ جل کر ابو طالب کی سنخانی سے کچھ لوگ، دیواروں پہ ہم کافر لکھا تو کریں گے کہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی۔ حسین وہ انتخاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، کہا جن کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ کہ من موت میں ہے تنوت میں ہے، حق پاک سکی سلطان علی، سردار سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی، ممبر محراب قضا مسلط، سبز صلاح قضان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مخزوم علی، میزان علی، لا ریب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سدت زینت، میرے کعبے کا مہمان علی، پتال کی تہ سے عرش ترک میرے خالق کی پہچان علی، پتال کی تہ سے عرش ترک میرے خالق کی پہچان علی، پتال کی تہ سے عرش ترک میرے خالق کی پہچان علی، الماس علی، یعقوب علی، ہیرا سے بڑھ کر ہے علی۔ نعرہ صلوات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی۔ کون علی؟ گر الف چلو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، اور سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی، تکبیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، کیسے ختم القوار علی، اور خالق کا شہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، اور رے سے رہبر حلال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، میرا زے سے ہے زاہد بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور میرا شین سے ہے شافی بھی علی، سواد سے صادق ذکر علی، زواد سے ضامن فکر علی، تو ایسے طرفین میں نور علی، ذات سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، گین سے پاک گنی بھی علی، فیض سے فضل ربی بھی علی، میرے کاف سے قبلہ علی علی، میرے کاف سے کعبہ علی علی، غلام سے پوچھو کیا ہے علی، لولا کی پاک فضا ہے علی، اور میم سے شان ماں بھی علی، من کن تو مولا بھی علی، نون سے نور خدا بھی علی، واو سے ود اللہ بھی علی، سنو عین اللہ پیر علی، ایمان علی، ایکان علی، سلطان علی، میری جان علی،
कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, तौकीर भी अली के कदमों में, तकदीर भी अली के कदमों में, रिफ़त भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में। दहर में नूरे हयात अली, परवाने पूरे सिरात अली, कलियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस मलंग की ईद अली, हमें हम्मद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अब्र करम भी अली अली, अहमद का बरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, सुरफा की जमात में अली अली, भटको तो किनारा अली अली, डूबो तो सहारा अली अली, सब नबियों ने पुकारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, आक़ाए अबूज़र अली अली, मौलाए कंबर अली अली, सब नबियों से बढ़कर अली अली, सब नबी सब वलियों से बढ़कर अली अली, दमस कलंदर अली अली, दमस कलंदर अली अली, के तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली 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 अली। नारे सलवात। ये थे कुमैल सल्लमो, बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। बस 4 मिसरे से मौलाए कायनात के मैं आमिर साहब बाराबंकी को आवाज़ दे रहा हूँ कि माज़अल्लाह जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं उनके लिए ये 4 मिसरे तमाचा है कि कुल अज़मतो सिफ़ात जिसे किरदिगार दे, कुल अज़मतो सिफ़ात जिसे किरदिगार दे, मौतो हयात पर भी जिसे इख्तियार दे। और हमने सुना नहीं किसी काफिर के लाल को बेटी नबी दे और खुदा जुल्फ़िकार दे। मैंने सुना नहीं किसी काफिर के लाल को बेटी नबी दे और खुदा जुल्फ़िकार दे। इन्हीं मिसरों के साए में मैं आमिर साहब बाराबंकी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। सोचा थोड़ी देर में आप बुलाएं। नहीं एक नारे सलवात। अली की मोहब्बत जो दिल में बसा ले, अली की मोहब्बत जो दिल में बसा ले, मुक़द्दर में हो जाए उसके उजाले, मुक़द्दर में हो जाए उसके उजाले, दुआ उसकी मकबूल हो कर रहेगी, दुआ उसकी मकबूल हो कर रहेगी, जो बुग़्ज़ व हसद अपने दिल से निकाले, जो बुग़्ज़ व हसद अपने दिल से निकाले। शिफा चाहता है तू अपने मरज़ की, शिफा चाहता है तू अपने मरज़ की, तो अश्के अज़ा रुख़ पे अपने लगा ले, तो अश्के अज़ा सभी मोमिनों पर इनायत करम हो, सभी मोमिनों पर इनायत करम हो, मुसीबत हर एक सर की अल्लाह टाले, मुसीबत हर एक सर की अल्लाह टाले। कोई सामने
پھر نہیں آئی مشکل کوئی سامنے، پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، کیا خود کو جب کوئی سامنے، پھر نہیں آئی مشکل کوئی سامنے، پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لیں، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لیں، یہ کرنا دعا کربلا جانے والے، یہ کرنا دعا کربلا، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لیں، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لیں، یہ کرنا دعا کربلا جانے والے۔ اور مصاحب کے دو چار شعر۔ میرے لال اکبر تم آواز دینا، میرے لال اکبر تم آواز دینا، نہیں سوجھتے ہیں یہ دن کے اجالے، نہیں سوجھتے ہیں یہ دن کے اجالے، اے درد نہا تو ٹھہر جا ٹھہر جا، اے درد نہا تو ٹھہر جا ٹھہر جا، کسی نے سے بابا انی یہ نکالے، کسی نے سے بابا، نہ گودی میں اصغر نہ پہلو میں باچی، نہ گودی میں اصغر نہ پہلو میں باچی، یہ ماں کس طرح اپنے دل کو سنبھالے، یہ ماں کس طرح اپنے دل کو سنبھالے۔ اور مقطع ملاحظہ کریں، چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر، چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر، در مرتضیٰ پر تو سر کو جھکا لے، در مرتضیٰ پر تو سر کو۔ اب میں جس مختار سلموں کو آواز دے رہا ہوں وہ بابی بھائی کے فرزند ہیں، اس عمر میں اگر یہ جذبہ ہوگا تو آنے والے دنوں میں اس کے جذبے کا کیا کہنا۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ پھٹر پہ ارن تین میں تارا دکھتے، پھٹر پرن تین تے مرتو اونا تارا دکھتے، للٹار تے مرتو بسارا دکھتے، اصابی بھی امبر تو سبیتے باتو بولو بولو میرے چھاپر تو خطارا دکھتے۔ شاباش شاباش، اور پڑھیے گا نا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ ابھی خالی ہے، اچھا ابھی خالی ہے یہ، شاباش، سلامت رہو بیٹا، آ جائیے پاپا۔ نہیں اللہم صلی، ان کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ میں پاپن بھائی کو آواز دے رہا ہوں ایک بند کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ایک بند کے ساتھ، کہ وقار بھائی دیکھے گا کہ نقاش و نقش کاتب و خط بانیوں بنا، نقاش و نقش کاتب و خط بانیوں بنا، بوت و نبوت ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا، دنیا و دی بہشت و قدم بندے خدا، سب شاہد و گواہ شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے
मालिक हुसैन है। इन्हीं मिसरों के साए में मैं पापन भाई को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवा से उनका इस्तक़बाल करें। मौला अली की शान में 4 मिसरे पेश करता हूँ आपके शान में। ऐन से ऐन इबादत का सरंजाम हुआ, लाम वो लाम से जिस नाम से इस्लाम हुआ। ऐसे यावर हुए मुश्किल में हर एक बंदे की, ऐसे यावर हुए मुश्किल में हर एक बंदे की, सजदे इस्लाम के क्या खूब अली नाम हुआ। ऐन से ऐन और दूसरों को मौका दिया, और दूसरों को मौका दिया। बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। मैं 4 मिसरे मौलाए कायनात के हवाले से, वक़ार भाई देखिएगा, आए आए अली तो काबे का मंजर बदल गया, आए अली तो काबे का मंजर बदल गया, या यूं कहूँ बुतों का जनाजा निकल गया, या यूं कहूँ बुतों का जनाजा निकल गया। वो और होंगे जिनको खलीफा पसंद है, हमको तो बस गदीर का मौला पसंद है, हमको तो बस गदीर का मौला पसंद है। खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, ज़माने भर को नबी का वज़ीर याद रहे। बनाया जाता है मस्जिद में मिंबर इसलिए नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे, नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे। इन्हीं मिसरों के साए में मैं कौनैन अब्बास साहब से आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और बारगाह इमाम में अपना मंजूर नजराना अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कि अब्बास लिख रहा था मुसल्ले पर बैठकर, अब्बास लिख रहा था मुसल्ले पर बैठकर, पीछे मेरे फरिश्ते सफ़े बांधने लगे। अब्बास लिख रहा था मुसल्ले पर बैठकर, पीछे मेरे फरिश्ते सफ़े बांधने लगे।
میں نے نماز عشق کو جیسے کیا تمام، مجھ سے تبرکات وفا مانگنے لگے۔ میں نے نماز عشق کو جیسے کیا تمام، بہت اچھا ہے، بہت دیکھیے اچھا گا ہے۔ بات بھائی، جیسے میں نے نماز عشق کو جیسے اچھا کیا بہت تمام، اچھا۔ مجھ سے تبرکات وفا مانگنے لگے کہ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ ذہن جو ہے وہ ماہ رمضان میں مسلسل تقریریں اور دعائیں، اور بس ثوابتاً اور مرحومہ کے روح کو مثال کے لیے بس میں ایک شعر اور اس کے بعد ایک دو مصرے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، واہ، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شیخ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شیخ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ یہ شعر مرحومہ اور مرحوم کی طرف سے کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شیخ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ ارے آئے گی سرے فرش ازا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ آئے گی سرے فرش ازا روح ہماری، آئے گی سرے فرش ازا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، ماہ رمضان ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کہ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شے قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ آئے گی سرے فرش ازا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ ارے اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ آئے گی سرے فرش ازا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ آخری شعر، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا، اس واسطے بے شیر کا ایک صلوات پڑھے بر محمد والی۔ آئے گی سرے فرش ازا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ ارے عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے اچھا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے اچھا نہیں ہوگا۔ بغض حیدر کی سیاہی جسے کالا کر دے، آب زمزم بھی اسے صاف نہیں کر سکتا۔ مظہر جی، میں مظہر عباس صاحب کو، عزمی صاحب دیکھیے گا وفا اور سرکار وفا کے دو بند کے ساتھ، کہ انسانیت کا جوہر کردار ہے وفا، انسانیت کا جوہر کردار ہے وفا، مومن لبوں کی جرت گفتار ہے وفا، ہر گام راہ سمت میں بیگام ہے وفا، کرب و بلا میں حق کی طرف دار ہے وفا،
सिमटी तो एक नुक्ते में कुरान हो गई, फैली तो कायनात भी हैरान हो गई। सूरज वफा, सितारे वफा, कहकशां वफा, दिल भी वफा, दिमाग वफा, जिस्म जान वफा, मंजिल वफा, सिरात वफा, कारवां वफा, होकर शहीद और हुई मोहतरम वफा। हर कल्ब हक पसंद को एहसास हो गया, अब तो वफा का नाम भी अब्बास हो गया, अब तो वफा का नाम भी अब्बास हो गया। इन्हीं मिसरों के साए में मैं मजहर अब्बास साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं, बावाज़े बुलंद नारे सलवा से उनका अस्सलाम वालेकुम। मतलब दो तीन शेर। शख्सियत जैसी थी वैसा काम भी सौंपा गया, दो कटे हाथों पवज़ ने करबला रखा गया। शख्सियत जैसी थी वैसा कि दो कटे हाथों को इसने कर दिया इतना बुलंद, दो कटे हाथों को इसने कर दिया इतना बुलंद। अरे आसमां तक परचमे आबास का साया गया। शख्सियत जैसी थी वैसा कि इसको कहते हैं सखावत, इसको कहते हैं अना, इसको कहते हैं सखावत, इसको कहते हैं अना। अरे नहर को पानी पिला कर नहर से प्यासा गया। शख्सियत जैसी थी वैसा कि दुश्मने ज़हरा को चुन चुन कर सजा देने का काम, दुश्मने ज़हरा को चुन चुन कर सजा देने का काम। अरे कुछ हमें कुछ हज़रत मुख्तार को सौंपा गया। शख्सियत जैसी थी वैसा दुश्मने ज़हरा को चुन चुन कर सजा देने का काम, दुश्मने मौला को चुन चुन कर सजा देने का काम, दुश्मने ज़हरा को चुन चुन कर सजा देने का काम। अरे
ارے کچھ ہمیں کچھ حضرت مختار کو سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کہ ایک طرف رومال زہرا، ایک طرف پائے حسین، ایک طرف رومال زہرا، ایک طرف پائے حسین، ارے آنسوؤں کے پیچھے پیچھے حر کہاں تک آ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کہ دیکھ کر، آپ شیخ خاص طور سے دیکھیے گا چندن بھائی، کہ دیکھ کر عباس کے رہے وار کی رفتار کو، دیکھ کر عباس کے رہے وار کی رفتار کو، ارے خود ہواؤں کے بھی ماتھے پر پسینہ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا، صلوات پڑھتے محمد والے۔ اب ہماری فہرست میں 2 استاد شاعر ہیں، آزادار میں بس 4 مصرے سے آزادار لکھنوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں۔ یہ تینوں شعراء کرام بہرحال فخر ہیں لکھنؤ کے لیے۔ دیکھیے گا آزادار بھائی، دیکھیے گا کہ 4 مصرے، شہزادی کیوں گئی تھی اپنا حق مانگنے دربار میں، جبکہ رسول کی زندگی میں بھی ایک بھی درہم باغ فدق کا اس خاندان پہ نہیں خرچ ہوا، پھر کیوں گئی تھیں اپنا حق مانگنے؟ شہزادی 4 مصروں میں سماعت فرمائیے گا کہ اس بات پہ جھگڑا سراسر فضول ہے، اس بات پہ جھگڑا سراسر فضول ہے، مالک اصل میں وہ ہیں یا بنت رسول ہیں، چہرے منافقت کے دکھانا تھا بس ہمیں، ورنہ فدق بطول کے قدموں کی دھول ہے، ورنہ فدق بطول کے قدموں کی دھول ہے۔ اور کیوں میری شہزادی روتی ہوئی، میری شہزادی کیوں روتی ہوئی آئیں دربار سے؟ کہ جس کی توقیر کی قرآن قسم کھائی ہے، جس کی توقیر کی قرآن قسم کھائی ہے، روتی دربار سے چپ چاپ چلی آئی ہیں، بات ورثے کی نہیں، دکھ ہے مجھے یہ بابا، تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی ہے، تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں آزادار لکھنوی صاحب سے کو آواز دے رہا ہوں، آزادار اظہر لکھنوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ دیکھیں مجھے کوئی فہرست وقار بھائی نے نہیں دیا، جو وہ آواز لگاتے میں نہیں پنو بھائی کیوں کہیں بھائی، تخلص تو نہ ان کا وہ کریے نا۔ اللہ ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں آپ لوگ کہ اسلام کی بنانے وہ تقدیر آ گیا، اسلام کی بنانے وہ تقدیر آ گیا، اور علم و ہنر کی لے کے وہ جاگیر آ گیا، علم و ہنر کی لے کے وہ جاگیر آ گیا۔ اور کہہ دو یزید وقت سے، کہہ دو یزید وقت سے ہو جائے ہوشیار، کہہ دو یزید وقت سے ہو جائے ہوشیار، اور ہستی تیری مٹانے کو شبیر آ گیا، ہستی تیری مٹانے کو شبیر آ گیا۔ اور ایک بتاؤ سمجھ میں کہ کٹ جائے گا بیعت کا گلا،
دھار بہت ہے، کٹ جائے گا بیعت کا گلا، دھار بہت ہے، اور شبیر کے انکار کی تلوار بہت ہے، شبیر کے انکار کی تلوار بہت ہے، اور شبیر جسے چاہیں گے، شبیر جسے چاہیں گے جنت ہے اسی کی، شبیر جسے چاہیں گے، بخار بھائی دیکھیے کہ شبیر جسے چاہیں گے جنت ہے اسی کی، ارے جنت کا زمانہ تو طلبگار بہت ہے، جنت کا زمانہ تو طلبگار سبحان اللہ بہت ہے، اور لپٹا رہا قدموں سے علمدار کے پانی، لپٹا رہا قدموں سے علمدار کے پانی، پھر بھی نہ پیا اس نے حیادار بہت ہے، پھر بھی نہ پیا اس نے حیادار بہت۔ اور یہ بھی دیکھیے جہاں تک لانا چاہتے ہیں، یہ بھی شعر دیکھیے آپ، یہ سماعت فرمائیے کہ پانی کو نظر بھر کے بھی، پانی کو نظر بھر کے بھی اس نے نہیں دیکھا، پانی کو نظر بھر کے بھی اس نے نہیں دیکھا، ارے عباس کا گھوڑا بھی وفادار بہت ہے، عباس کا گھوڑا بھی وفادار۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک بتلا کہ کیا ملے گا دشمنوں کو ذکر سرور روک کر، بھائی دیکھیے گا ابھی کہ کیا ملے گا دشمنوں کو ذکر سرور روک پر، کوئی رکھ پایا ہے کوزے میں سمندر روک کر، کیا ملے گا دشمنوں کو ذکر سرور روک کر، اور کوئی رکھ پایا ہے کوزے میں سمندر روک کر، اور منزلت کیا ہے امامت کی ہمیں بتلا دیا، منزلت کیا ہے امامت کی ہمیں بتلا دیا، اپنے کاندھوں پہ نبی نے وزن حیدر روک کر، منزلت کیا ہے امامت کی ہمیں بتلا دیا، اپنے کاندھوں پہ نبی نے وزن حیدر روک کر، اور میں ہوں محور اس زمیں کا، میں ہوں محور اس زمیں کا یہ بھی ثابت کر دیا، میں ہوں محور اس زمیں کا یہ بھی ثابت کر دیا، اپنے ہاتھوں پہ علی نے باب خیبر روک کر، اپنے ہاتھوں پہ علی نے باب خیبر روک کر، اور جس کے ہم ہیں مولا اس کے مولا ہیں علی، جس کے ہم ہیں مولا اس کے مولا ہیں علی، ارے دے دو یہ پیغام سب کو اے پیغمبر روک کر، دے دو یہ پیغام سب کو اے پیغمبر روک کر، اور یہ مرض یہ داور ہے، دیکھیے افروز بھائی، یہ مرض یہ داور ہے، روشن ہو علی کی منزلت، مرض یہ داور ہے، روشن ہو علی کی منزلت، رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر، رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر، اب اس کے بعد کہ رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر، اور قوت حیدر ہے کیا پوچھو کوئی جبریل سے، آئیے جناب آئیے، ایک نعرہ سلوات بھیجیے آپ لوگ، جناب السلام علیکم، کہ رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر، اور قوت حیدر ہے کیا پوچھو کوئی جبریل سے، قوت حیدر ہے کیا پوچھو کوئی جبریل سے، ارے تجربہ یہ کر چکے ہیں تیغ حیدر روک کر، قوت حیدر ہے کیا پوچھو کوئی جبریل سے، قوت حیدر ہے کیا پوچھو کوئی جبریل سے، ارے تجربہ یہ کر چکے ہیں تیغ حیدر روک کر۔ اور یہ بھی دیکھیے بطور خاص دیکھیے جناب، آپ بھی تشریف فرمائیں اور بھی لوگ، کہ عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال، کہ دیکھیے جناب، دیکھیے یہ بھی ایک بطور خاص، 1 منٹ لیں گے آپ کو بس، کہ عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال، عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال، ارے اپنے سجدے میں رسول اللہ کا سر روک کر، عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال، اپنے سجدے میں رسول اللہ کا سر روک کر۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ زمانے کو دکھایا ہم علی کے شیر ہیں، یہ زمانے کو دکھایا ہم علی کے شیر ہیں، ایک خط پہ شامیوں کا پورا لشکر روک کر، ایک خط پہ شامیوں کا پورا لشکر روک کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ یہ وقار بھائی کی
خواہش ہے کہ ہاں فقیروں کو کہ غم حسین ہی کافی ہے، غم حسین ہی کافی ہے ہم فقیروں کو، غم حسین ہی کافی ہے ہم فقیروں کو، ہمارے عیش خدا بانٹ دے امیروں کو، ہمارے عیش خدا بانٹ دے امیروں کو۔ اور یزید مٹ گیا ٹکرا کے آپ سے شبیر، یزید مٹ گیا ٹکرا کے آپ سے شبیر، چلا تھا توڑنے اسلام کے جزیروں کو۔ ایک منٹ سبحان اللہ۔ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے اظہر صاحب۔ افروز دتیابی صاحب کو میں ایک بند سے آواز دے رہا ہوں کہ نانا رسول اور نواسا امام ہے، نانا رسول اور نواسا امام ہے، اسلام تو انہی کی شریعت کا نام ہے۔ دیکھیے قبلہ دیکھیے، نانا رسول اور نواسا امام ہے، اسلام تو انہی کی شریعت کا نام ہے، لب پہ میرے اسی سے علیہ السلام ہے، ان کے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے، ان کے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے، اور نسل یزیدیت کا پتہ عین غین ہے، مظلوم کائنات کا واحد حسین ہے، مظلوم کائنات کا واحد حسین ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں افروز صاحب دتیابی کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، ایک باواز بلند سے نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک سلوات بھیج دیں باواز بلند۔ قبلہ ایک طرح کا مصرع، وقار بھائی، عزادار بھائی دیکھیے گا۔ غم حسین کے طائر چمن میں رہتے ہیں، چونکہ دونوں مرحومین کے وصال کی مجلس ہے، حاضر کر رہا ہوں، مطلب پیش خدمت ہے، دیکھیے گا بطور خاص۔ تمام عمر جو حق کی لگن میں رہتے ہیں، تمام عمر جو حق کی لگن میں رہتے ہیں، حصار حکم امام زمن میں رہتے ہیں، حصار حکم امام زمن میں رہتے ہیں، اور لیے جو عشق علی اپنے من میں رہتے ہیں، لیے جو عشق علی اپنے من میں رہتے ہیں، وہی تصور دار و رسن میں رہتے ہیں، وہی تصور دار و رسن میں رہتے ہیں۔ اور تضمین کا شعر حاصل کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ خزاں یہ کہہ کے حد گل ستا سے لوٹ گئی، خزاں یہ کہہ کے حد گل ستا سے لوٹ گئی، غم حسین کے طائر چمن میں رہتے ہیں، غم حسین کے طائر چمن میں رہتے ہیں۔ اور جو لوگ مرتے ہیں عشق ابو تراب کے ساتھ، بطور خاص دیکھیں انسانی مصرع، جو لوگ مرتے ہیں عشق ابو تراب کے ساتھ، سکون سے زیر لحد وہ کفن میں رہتے ہیں، سکون سے زیر لحد وہ کفن میں رہتے ہیں۔ جو لوگ مرتے ہیں عشق ابو تراب کے ساتھ، سکون سے زیر لحد وہ کفن میں رہتے ہیں، سکون سے زیر لحد وہ کفن میں رہتے ہیں۔ اور وہ موت سے نہیں خود ان سے موت ڈرتی ہے، وہ موت سے نہیں خود ان سے موت ڈرتی ہے، جو بارگاہ حسین و حسن میں رہتے ہیں، وہ موت سے نہیں خود ان سے موت ڈرتی ہے، وہ موت سے نہیں خود ان سے موت ڈرتی ہے، جو بارگاہ حسین و حسن میں رہتے ہیں۔ اور آخری شعر، اس سلسلے کا آخری شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص، کہ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں،
دیکھیے گا بطور خاص، رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ اور یہ مقطع حاضر کر رہا ہوں بطور خاص کہ کہاں سلام کے اشعار اور کہاں افروز، کہاں سلام کے اشعار اور کہاں افروز، اثر ہے اس کا جو اہل سخن میں رہتے ہیں، اثر ہے اس کا جو اہل سخن میں رہتے ہیں۔ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ محمد رضا کاظمی صاحب سلمہ، جو شاعر اہل بیت، ناظم اہل بیت، ذاکر اہل بیت، عالی جناب بلال کاظمی صاحب کے فرزند ہے، اور ظاہر سی بات ہے باپ کا بہت ہنر ان میں آیا ہوگا۔ میں صرف 2 مصرے سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ میں اسی مصروں کے سائے میں اس سلموں کو آواز دے رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے یہ بلال بھائی کا بیٹا ہے، تو پھر وہ ابھی ہنر اتنا نہ ہو، لیکن ان کی آدھی عمر میں بھی وہ اس ہنر پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک باواز بلند نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بن کے تسکین جگر، بن کے تسکین جگر، روح کا چین آتا ہے، بن کے تسکین جگر، روح کا چین آتی ہے، جب بھی آتی ہے تو کرتی ہوئی بین آتی ہے۔ مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو، مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو، مجھے سجدے میں بھی خوشبو سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو، سلامت رہو۔ نور کا نور عین رہتا ہے، نور کا نور عین رہتا ہے، قلب حیدر کا چین رہتا ہے، اس کو دیتی ہے زہرا دعائیں جن کے دل میں حسین رہتا ہے۔ میں عزادار اعظمی صاحب کو آواز دے رہا ہوں صرف 4 مصرے سے کہ رسول خدا کی، کہ آج سائنس اپنے آپ پہ بڑا غرور کر رہی ہے، لیکن سائنس جس مقام پہ پہنچی ہے اسے چاند کہتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ 1400 سال پہلے سدرۃ المنتہا پر نالین پہن کے جا چکے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے رسول 1400 سال پہلے سدرۃ المنتہا پر، جہاں اللہ اور بندے کے درمیان صرف 2.5 کمان یا اس سے کم کا بھی فاصلہ رہ جاتا ہے، وہاں پر گئے ہیں۔ آج سائنس اپنے آپ پہ بڑا غرور کر رہی ہے، اور سائنس جس مقام پہ پہنچی اسے چاند کہتے ہیں۔ کہ 4 مصرے سماعت فرمائیے گا کہ خاروے دیکھے گا کہ بے وجہ، قبلہ دیکھے گا، بے وجہ چاند تارے چمکتے نہیں نفیس، بے وجہ چاند تارے چمکتے نہیں نفیس، دراصل روشنی یہ حبیب خدا کی ہے، اور اتنا غرور چاند پہ جانے کا نہ کرو، روندی ہوئی یہ خاک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اتنا غرور چاند پہ جانے کا نہ کرو، روندی ہوئی یہ خاک میرے مصطفیٰ کی ہے، روندی ہوئی یہ خاک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں میں عزادار اعظمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، ایک باواز بلند نعرے سلوات، اس کے بعد صرف وقار صاحب سلطان پوری اور پھر قبلہ کو آواز دوں گا۔ ایک باواز بلند نعرے سلوات۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، صرف 2 قطعے۔ ارشد بھائی سرکار آپ کے لیے قطع، یہ افروز بھائی نے یاد دلا دیا اب آپ کے لیے۔
جو لوگ فرشے عزا کے چمن میں رہتے ہیں اور ضعیف ہو کے بھی وہ باک پن میں رہتے ہیں اور غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں. اور یہ آخری قطع. فلک یہ چاند یہ سورج سمیٹ کے رکھ لو اور جو ڈوب جائیں ہمیں ان کا اعتبار نہیں اور ہمارے گھر میں 72 چراغ روشن ہیں ہمیں تمہارے چراغوں کا انتظار نہیں ہمیں تمہارے بس اس فہرست کے آخری شاعر استاد محترم عالی جناب وقار صاحب سلطان پوری کو جناب زینب کے 4 مصرے سے آواز دے رہا ہوں. آئیے ادھر کہ 4 مصرے سرکار دیکھیے گا جناب زینب کہ سب سے اعلیٰ، دیکھیے گا وقار بھائی، سب سے اعلیٰ سب سے بہتر بستی بسادی زینب نے، سب سے اعلیٰ سب سے بہتر بستی بسادی زینب نے، کرب و بلا سے جنت تک کی راہ دکھا دی زینب نے. شام کا حاکم چپ ہے بیٹھا بول رہے ہیں بس عابد، شام کا حاکم چپ ہے بیٹھا بول رہے ہیں بس عابد. 1.5 منٹ میں ظالم کی سرکار گرا دی زینب نے، 1.5 منٹ میں ظالم کی سرکار گرا دی زینب نے، 1.5 منٹ میں ظالم کی سرکار گرا 1.5 منٹ میں ظالم کی سرکار. شام کا حاکم چپ ہے بیٹھا، شام کا حاکم چپ ہے بیٹھا بول رہے ہیں بس عابد. 1.5 منٹ میں ظالم کی سرکار گرا دی زینب نے. انہی مصروں کے سائے میں جناب زینب کے حوالے سے کہ کرب و بلا سے ثانی زہرا کو شام تک، کرب و بلا سے ثانی زہرا کو شام تک ایسی سپاہ ایسا رسالہ نہیں ملا اور نیزوں کے وار روکنے والے ملے بہت، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا. نیزوں کے وار روکنے والے ملے بہت، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا. انہی مصروں کے سائے میں استاد محترم استاد شاعر علی جناب وقار صاحب سلطان پوری کو آواز دے رہا ہوں. اور قبلہ کو تکلیف بھی ہے، بہرحال میں ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ایک باواز بلند نعرے سلوات سے استاد کا بہت ہی اختصار سے پیش خانی بڑی طویل ہو چکی ہے، میں 4 مصرے پیش کروں، اب مزید گنجائش نہیں ہے. 4 مصرے پیش کروں. مفلسی لے اگر امتحان
مفلسی لے گئے امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے، کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین، کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین، صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے۔ بہت شکریہ۔ خطیب اہل بیت علی جناب بلال کاظمی صاحب علیل ہے، ان کے بیک بون میں پرابلم ہے۔ آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے شفا ہونے کی دعا کریں بس، اور چونکہ ان کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پوری دنیا میں اگر لکھنؤ اور ہمارے ملک کا ڈنکا بجتا ہے تو اس میں ایک نام بلال کاظمی صاحب کا بھی ہے۔ میں بس دعا کے ایک بند کے ساتھ قبلہ کو آواز دے رہا ہوں۔ قبلہ 4-5 لوگ الہ آباد سے، آبدی بھائی ہیں، ظفر بھائی ہیں اور راشد بھائی، یہ سب آپ کی ذاکری سننے کے لیے الہ آباد سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بس ایک بند دعا کے ایک بند کے ساتھ کہ یا رب غم حسین کا دے ہم کو حوصلہ، عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں صدا، پیش نظر ہو مقصد سلطان کربلا، فرش عزا پہ خاک شفا کی ہو سجدگاہ، زہرا کی آرزو کا ابد تک بھرم رہے، اشک غم حسین سے ہر آنکھ نم رہے، اشک غم حسین سے ہر آنکھ نم رہے۔ جب بھی کوئی فرش عزا بچتی ہے تو اس فرش عزا پہ دنیا کی 3 عظیم الشان بیٹی آتی ہیں، سلطان انبیاء کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، فاتح خیبر و بدر و حنین کی بیٹی جناب زینب و یا مقام، اور مظلوم کربلا کی بیٹی جناب سکینہ۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے رئیس اور سب سے عظیم بیٹی ہم غریبوں سے کیا مانگتی ہیں، اپنے رومال کو پھیلا کر چند آنسوؤں کا نذرانہ مانگتی ہیں۔ تو بس اس انداز میں اس فرش عزا سے اٹھیے گا کہ شہزادی کا رومال ہم غریبوں کے آنسوؤں سے خالی نہ جائے، اس لیے کہ یہی آنسو مظلوم کربلا کے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں۔ انہی مصروں کے سائے میں اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے ذاکر اہل بیت علی جناب بلال کاظمی صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائے، ایک بآواز بلند نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید مختار حسین آبدی صاحب ابن جناب وحید الحسن آبدی صاحب اور مرحومہ محسنہ بیگم صاحبہ کی ارواح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے حضور ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کے غم لکھے یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. بے شک وجہ یہ ہے کہ گمراہی اور بے راہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر ہوا یوں کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا. اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا. اس طرح ہم صراط اعتدال پا محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے. اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو. صلوات پڑھ لیں مل جل کے بآواز بلند. سلامتی امام زمانہ بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چنانچہ اسی موضوع پر ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں، علامہ ریاض جرولی مرحوم، جو بہت اچھے شاعر تھے. نوحے بڑے یادگار لکھے، قصیدے بھی بڑے شاہکار لکھے. ان کا ایک قطع ہے، ایک مطلع، ایک شعر کہ درود زندہ ہے اپنا، خاص طور سے ناظم مجلس متوجہ ہوں. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اچانک موسم کی تبدیلی نے تھوڑی سی سختی ضرور کی ہے، لیکن مومنین جہاں بھی تشریف فرما ہیں مختصر سے وقت میں گفتگو ہوگی. اور آج کی شب یوں بھی شب غم ہے، تو توجہ فرمائیں گے تو ضرور مجھے مستحق دعا قرار دیں گے. بی بی جناب زینب کبریٰ
سلام اللہ علیہ کے لیے ابھی آپ نے بہت اچھا قطع سنایا تو ذہن اسی طرف مائل ہوا، تو چند جملے اس آقا زادی کے حضور تاکہ سلطان کربلا حسین علیہ السلام اور شہنشاہ کربلا جناب عباس علمدار علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکے۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے سے ہر وہ شخص واقف و آگاہ ہے، فقرے کی داد چاہوں گا، ہر وہ شخص واقف و آگاہ ہے جس کا داخلہ مدرسہ زینب کبریٰ میں ہے، یعنی جس کا آنا جانا فرش اضافہ ہے، کہ یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، جہاں توحید پڑھائی جاتی ہے، جہاں نبوت پڑھائی جاتی ہے، جہاں امامت پڑھائی جاتی ہے، جہاں عقیدہ قیامت بتایا جاتا ہے، جہاں معرفت کا درس دیا جاتا ہے، تو ہر کوئی واقف و آگاہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دین اسلام پسند ہے۔ اب اہل نظر ہیں، خواص کا مجمع ہے، چنے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رہے دین ہے دین فطرت، اور فطرت کے آئین میں قبلہ گفتگو کروں گا۔ دیکھیں کسی شے کا پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم زندگی بھر پسند کرتے ہیں لیکن لب اظہار تک نہیں لاتے، لیکن ایسی بھی کوئی پسند ہوتی ہے کہ ضبط کرنا بھی چاہیں تو ضبط نہیں ہوتا، اظہار ہو جاتا ہے، جیسے ماں کی ممتا۔ ماں اگر اولاد سے بچھڑی ہوئی ہو اور کچھ دیر کے بعد اس کا بچہ اسے نظر آ جائے تو وہ ضبط کرنا چاہے بھی تو ضبط نہیں کر سکتی، دوڑ کے آغوش میں اپنی اولاد کو اٹھائے گی اور اس کے رخساروں پر بوسے ضبط کرنے لگے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سی ایسی پسند ہے کہ جس کا اظہار ضروری نہیں ہے، لیکن ایسی بھی کوئی پسند ہوتی ہے جس کا اظہار کر کے رہتا ہے بشر۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو فقط پسند نہیں کیا، پسند کا اظہار کیا، پسند کا اظہار کیا، وہ بھی کسی کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں، توریت میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ 11 مہینے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے قرآن، لیکن 1 مہینے تو تلاوت کے لیے یہ بھی نہ دیکھا جائے گا گھر ہے، مسجد ہے یا سڑک ہے۔ صلوات بھیجیں بابا سے بلند، مل جل کے صلوات بھیج دیں بابا سے بلند۔ ایک اور صلوات شہزادی کے حضور نظر فرما دے حضور۔ تو یہ وہ ایام ہیں کہ جن دنوں تمام عالم اسلام چیخ چیخ کے تلاوت کر رہا ہے، گھوم گھوم کے تلاوت کر رہا ہے، جھوم جھوم کے تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ جب جب قرآن کا پڑھنے والا میرے کلام کو پڑھے تو وہ میری پسند سے واقف رہے کہ میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے، میرا سوال ہے پسند کا تعلق کاہے سے ہے؟ تو ساری دنیا مل کے یہ کہے گی پسند کا تعلق ہے نفس سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ پسند زندوں سے پوچھی جاتی ہے، مردوں سے نہیں۔
واہ 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 واہ. کسی قبرستان میں کسی قبر پر بیٹھے ہوئے کسی لائق فرزند کو آپ نے دیکھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ آج شب جمعہ ہے بابا جان بتائیے کیا پکوائیں. ہروں کا صاحب کمال کر رہے ہیں، یہ مر گئے ہیں، اب ان کی پسند کیا؟ پسند زندوں کی ہوتی ہے. اچھا تو اس کا مطلب پسند کا تعلق ہے نفس سے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زندوں کی پسند ہے مردوں کی نہیں. تو مردوں کی پسند کیوں نہیں؟ کیونکہ موت تو اسے آئی ہے. کہ خالق موت کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب موت آئی ہے نفس کو. تو اب کلیہ کیا ہوا؟ پسند کا تعلق ہے نفس سے. نفس ہے تو پسند ہے. قبلہ نفس نہیں ہے تو پسند نہیں ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ نفس ہے تو پسند ہے، نفس نہیں ہے تو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا ہمارا نفس ہماری پسند، آپ کا نفس آپ کی پسند. اب جناب عباس کو کہا جاتا ہے تمنائے علی، یعنی پسند علی مرتضیٰ. تو اب اگر شب ہجرت سے پہلے علی نے تمنائے عباس کی تو عباس تمنائے علی ہے، لیکن اگر شب ہجرت کے بعد تمنا کی تو نفس علی تو اللہ خرید چکا. ذرا سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا. ہائے ہائے ہائے، ارے صلوات بھیجے بابا آگے بلند. اللہم صلی علی محمد. آپ ذرا غور فرمائیں، ہوا سرد ضرور ہے مگر تھوڑی سی گرمی عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نفس علی کا خریدار اور قرآنی لکھا پڑھی کے ساتھ. افروز ہے جناب، قرآنی لکھا پڑھی کے ساتھ وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے علی کی مرضی خرید، علی کا نفس خرید لیا اپنی مرضیوں کے عوض. تو اب شب ہجرت کے بعد تمنا ہے. ایک فقرہ صرف کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کے حضور. اب سمجھیے کہ عظمت عباس کیا ہے. معلوم ہوا عباس فقط تمنا علی کا نام نہیں، انتخاب پروردگار کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے. اب وہ عباس جو انتخاب پروردگار ہو، اگر اس کا لقب باب الحوائج ہو، اس کا لقب باب المراد ہو، تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے. تو حضور پسند کا تعلق ہے نفس سے. نفس ہے تو پسند ہے اور نفس نہیں ہے تو پسند نہیں ہے. آئیے پوچھتے ہیں فرزندان توحید سے. واہ واہ سبحان اللہ. فرزندان توحید سے پوچھتے ہیں بتائیے میاں کہاں گئی توحید؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند، اور پسند کا تعلق ہے نفس سے. تو کیا اللہ نفس رکھتا ہے جو دین کو پسند کر رہا ہے؟ ہروں کا توبہ کیجئے، توبہ ایسا نہ کہ اہل لکھنؤ تشریف فرمائے، ایسا نہ کہیے گا ورنہ دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا. حیرت ہے نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلوات بھیجے بابا. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. صدیوں کے اللہم صلی علی محمد صدیوں کے اعتراض کا ایک جواب حاضر کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کے حضور. وہ کہا ایسا نہ کہیے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پسند کے لیے محتاج نفس ہم ہیں، وہ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم ہیں صاحب نفس، وہ ہے خالق نفس. ہم ہیں صاحب نفس، وہ ہے خالق نفس. تو پسند کے لیے محتاج نفس ہم ہیں، وہ نہیں ہے. مگر یہ سوال آیا کہاں سے دماغ میں؟ ہم نے کہا حضور آیا نہیں،
آپ نے یہ سوال ہمارے دماغ میں ڈالا. ان کا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جب چاہنے والوں نے کہا اللہ نے پنجتن کی محبت میں کائنات بنائی تو آپ ہی نے مسکرا کے کہا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. تو پسند تو نفس سے ہوتی ہے، کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ یاد رہے جس طرح کسی شے کو پسند کرنے کے لیے وہ محتاج نفس نہیں، اسی طرح پنجتن سے محبت کرنے کے لیے وہ مجبور دل نہیں، صاحب نفس نہیں خالق نفس، اسی طرح صاحب دل نہیں خالق دل. جہاں عجز لازم آئے وہاں توحید نہیں، جہاں مجبوری لازم آئے وہاں وحدت نہیں، جہاں اختیار ہی اختیار ہو وہ ہے دائرہ توحید، اسے کہتے ہیں معبود حقیقی. تو اب ارشاد ہوا مجھے دین اسلام پسند ہے. میں ایک مثال نظر کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہمارے برادر بزرگ محترم عزت مآب جناب انتظار آبدی بابی بھائی نے اس مجلس کا وعدہ ہم سے لیا اور ہمیں شرف دیا کہ ہم چند لمحے بولتے ہوئے قرآنوں کا ذکر آپ کے درمیان کریں اور توشہ آخرت اکٹھا کر سکیں. تو ہم آئے. ظاہر ہے کہ گولہ گنج ہو، الہ آباد ہو، دتیا ہو، لکھنؤ ہو، آپ حضرات مجھ حقیر کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. ہم آئے بابی بھائی کے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے ہم سے ملاقات کے لیے. معلوم ہے آپ تشریف لے آئے، افروز بھائی آ گئے، قبلہ آ گئے، آپ آ گئے. تو جو آیا وہ خالی ہاتھ نہ آیا. کوئی ہاتھ میں کولڈ ڈرنک لیے ہوئے آیا، کوئی لسی لیے ہوئے آیا، کوئی شربت لیے ہوئے آیا، کوئی کافی لیے ہوئے آیا، کوئی چائے لیے ہوئے آیا، اور سب لا کے ہمارے سامنے میز پر رکھ دیا. بسم اللہ. ہم نے سب کو غور سے دیکھا اور یہ کہہ کے چائے کا کپ اٹھا لیا ہمیں تو بس چائے پسند ہے. تو ہم مولا کے ذاکر ہیں، آپ بھلے ہی کچھ نہ کہیں مگر مزاج پر گراں ضرور گزرے گی یہ بات کہ پڑھتے ہیں مجلسیں اور اظہار خواہش کا موقع بھی نہیں آتا. واہ 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 واہ. اظہار پسند کا موقع بھی نہیں آتا. ہر سخن موقع وہ ہر نکتہ مقام دارت. فارسی کی مثل مشہور ہے. تو ہیں تو ذاکر، ہیں تو مولوی صاحب، مگر یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پسند کا اظہار کرنا چاہیے کہاں نہیں. ارے ہم نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ پر گراں گزر گئی بات؟ ان کا آپ کیا سمجھے؟ آپ نے تو کہہ دیا. آپ کو پتا ہے کتوں کے دل ٹوٹے کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو کافی لایا تھا وہ بھی محبت ہی میں لایا تھا، جو کولڈ ڈرنک لایا تھا وہ بھی، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک قانون، شریعت کا قانون، دین کا نظام نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ بھی محبت میں. جو چائے لایا تھا وہ بھی محبت میں. چائے پسند تھی، خاموشی سے اٹھاتے پی لیتے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو کافی لایا اس نے سوچا نہ ہوگا اے کاش کہ ہم بھی چائے لاتے. جو لسی لایا اس نے سوچا ہوگا کہ نہ سوچا ہوگا اے کاش ہم بھی چائے لاتے. تو میاں ایسی پسند کا اظہار نہ کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹے. ہم جیسے لوگ جن کے بارے میں پتا بھی نہیں کہ پہلوؤں میں دل ہے یا پتھر. میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، یہ تو اتنا خیال رکھیں، اتنی نوک پلک دیکھیں کہ ایسی پسند کا اظہار نہ کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹے. وہ قادر مطلق جو خالق ہے دلوں کا، کیا اسے یہ گوارا ہوگا کہ کسی کا دل ٹوٹے؟ آئیے پوچھتے ہیں معبود تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا نہیں ہے. دعائیں چاہوں گا، نتیجہ بہت قریب ہے. اے پروردگار، پسند تھا دین اسلام تو اپنے پاس رکھا، اظہار کیوں کیا؟ ارے کتنوں کے دل چور چور ہو گئے ہوں گے غم سے.
آپ کہیں گے کیسے؟ ارے اس ماحول میں اظہار پسند کر رہا ہے جہاں قدم قدم پر دین، قدم قدم پر مذہب، قدم قدم پر زاویہ نظر. بھائی جو پہاڑوں کو پوج رہا ہے اس کا وہ دین، جو بتوں کو سجدہ کر رہا ہے اس کا وہ دین، جو چاند سورج کو پوج رہا ہے اس کا وہ دین. اتنے ادیان کی بھیڑ میں تو یہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند، تو تیرا کام تو دلوں کو جوڑنا ہے. تو نے دل توڑ کیوں دیے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. میں قانون بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، حق کے اظہار میں کبھی باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. اگر ممکن ہو تو مل جل کے صلوات اس بارگاہ میں نظر فرما دیں. جب بات حق کے اظہار کی ہو تو کبھی دل باطل پہ آ کے آزار کا لحاظ نہ کرنا، کیونکہ حق ہر حال میں حق ہے. اندھیرا ہو جب بھی حق ہے، اجالا ہو جب بھی حق ہے، دن ہو جب بھی حق ہے، رات ہو جب بھی حق ہے. حق ہر حال میں حق ہے. اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ معبود حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. واہ واہ سبحان اللہ. حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تمہید سے گزر چکا، نتیجہ ملازم. ایک گزارش ہے ذرا سا اور قریب آ جائیں. تھوڑا سا بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محلہ خالی ہو رہا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیں. آپ میرا حوصلہ تو بلند آواز سے بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ تیز ہوا آپ کی آواز جو ہے ہم تک پہنچنے خدائے حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے. بات بہت نازک ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے. تو اب یہ دین کیا ہے جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے؟ وہ جس نے حکم سجدہ اپنے بندوں کو اس لیے نہیں دیا کہ اس کا خدا ہونا ثابت ہو جائے. وہ تو خدا ہے. حکم سجدہ اس لیے دیا تاکہ ہمارا بندہ ہونا ثابت ہو جائے. ایسا بے نیاز فقرہ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، ایسا بے نیاز جسے حسین کے سجدے کے علاوہ کسی کے سجدے کی ضرورت ہی نہ ہو. اپنا دین بچانے کے لیے وہ بے نیاز کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے. تو دین کیا ہے جسے وہ بے نیاز پسند کر رہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے. آئیے کس سے پوچھیں؟ کہ علماء لغات سے پوچھو کہ دین کیا ہے. ہم نے علماء لغات سے پوچھا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یہ دین کیا ہے؟ علماء لغات نے فرمایا کہ دین کے مختلف معنی ہیں، مگر ان میں قریب ترین معنی ہے مقصد. توجہ، مقصد کیا مطلب؟ کا مقصد قریب ترین معنی ہے. گویا ان کی نہیں ہے اہمیت ہے مقصد کی. اگر مقصد جیت گیا تو یہ جیت جائیں گے، اور اگر مقصد ہار گیا تو یہ ہار جائیں گے. تو مقصد کتنا ہے میں کہا یوں سمجھیے، فقرہ صرف کر رہا ہوں، یوں سمجھیے اگر مقصد زندہ رہ گیا تو صاحب مقصد مر کے بھی زندہ رہے گا. آقا کے چاہنے والے، اگر مقصد زندہ رہ گیا تو صاحب مقصد مر کے بھی زندہ رہے گا، اور اگر مقصد مر گیا تو صاحب مقصد زندہ رہ کے بھی مر جائے گا.
اب اہل لکھنؤ تشریف فرما ہے، بزرگوں نے نعروں کی بنیاد یوں ہی نہیں ڈالی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، کیونکہ حسین کا مقصد زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، حسین کا مقصد زندہ ہے۔ حسین چاہتے تھے اذانیں باقی رہیں، حسین چاہتے تھے مصلی آباد رہے، ماہ رمضان ہے، حسین چاہتے تھے خدا کے گھر تاراج نہ ہو، حسین چاہتے تھے کعبہ اداس نہ ہو، حسین چاہتے تھے دین اسلام مٹنے نہ پائے، اپنا گلا کٹا دیا، مگر جو مقصد تھا بتاؤ اذانیں زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے اذانوں کو کون مارے گا، کیونکہ اذانوں کے سینے میں اکبر نے اپنا کلیجہ رکھ دیا ہے، تو اذانوں کو کون زخمی کرے گا؟ تو حسین کا مقصد زندہ، حسین زندہ، یزید کا مقصد مر گیا، وہ زندہ رہ کے بھی مر گیا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پتہ چلا مقصد اتنا اہم ہے کہ اگر مقصد زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ توجہ، اتنی دیر جو میں نے آپ کو زحمت سماعت دی ہے وہ اسی مرحلے کے لیے خدا حسین کا واسطہ میری جانب سے یہ ایک حقیر فرمائیے گا، مقصد تو معبود جب مقصد اتنا اہم ہے اور تو نے مقصد کو پسند کیا تو یہ بتا مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں، مقصد کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو نے اس کے لیے انتظام کیا کیا؟ آواز قدرت آئی، اسی کے لیے تو میں نے بنائے منصب، شعراء ذوی الاحترام متوجہ ہوں، اسی کے لیے تو میں نے بنائے منصب، کون کون سے؟ کا ایک نبوت، 12 امامیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ایمانے کے لیے چاہیے تلوار، اسی لیے میں نے محمد کو دیا خلق عظیم، علی کو عطا کی ذوالفقار۔ اب نتیجہ نظر ہے آقا کے چاہنے والوں، دروازے حسین علیہ السلام کے اس ادنا سے جارو کش کا یہ سوال دوش تاریخ پر رکھیے، وادی تاریخ کے سیاحوں سے جواب طلب کیجئے، کتابوں کی ٹیڑھی میڑھی روایات پر اعتبار کر کے صراط مستقیم چھوڑ دینے والوں سے پوچھئے۔ میں نے فقرہ صرف کیا ہے آقا کے چاہنے والوں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پسند کیا مقصد، اللہ نے پسند کیا مقصد، مقصد کے لیے منصب بنائے دو، ایک نبوت ایک امامت، نبوت اس لیے کہ مقصد پہنچائے، امامت اس لیے کہ مقصد بچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا نبوت کے مقصد پہنچ نہیں سکتا، بنا امامت کے مقصد بچ نہیں سکتا، تو جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو اب میرا سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے، اس زینب کبریٰ کے پاس کون سا منصب تھا جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں سونپی؟ میں داد چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے، بے شک پلکیں نم ہو رہی ہیں مگر میرا حوصلہ ضرور بڑھائیے گا، اس شہزادی کے پاس کون سا منصب ہے جس کے سپرد حسین علیہ السلام یہ دونوں ذمہ داریاں کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں بہنا تمہیں مقصد پہنچانا بھی ہے، بہنا تمہیں مقصد بچانا بھی ہے، نبیوں کو پہنچانا ہے مگر کھلے ہاتھوں سے، اماموں کو بچانا ہے مگر کھلے ہاتھوں سے، اس بی بی کو پہنچانا بھی ہے بندھے ہاتھوں سے، بچانا بھی ہے
بندھے ہاتھوں سے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے، بہنا تمہیں بچانا بھی ہے۔ اب میرا سوال ہے، جو ذمہ داری مظلوم کربلا حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے کی، وہ ذمہ داری بی بی نے نبھائی کہ نہیں؟ سارا مجمع یہی کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ ذمہ داری نہ نبھائی ہوتی تو یہ فرش عزا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ ہر طرف یا حسین یا حسین، یہ ہر طرف یزید پر تھو تھو، یہ کیا ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے بے نقاب کیا نا قاتل اسلام کو۔ یزید ملعون فقط قاتل حسین نہیں ہے، قاتل اسلام کے زمرے میں ہے۔ یہ تو حسین کا ایثار تھا کہ اسلام کا گلا بچا لیا، اپنا گلا بڑھا دیا۔ واہ 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 واہ۔ اور اگر خواجہ صاحب کے کہنے کے مطابق حسین ہی دین ہے، جو ہیں دین اس حسین، تو حسین نے نیزے سے تلاوت کر کے بتائی تم دین کا گلا کاٹنا چاہتے تھے، گلا کاٹنے پر قدرت تھی تمہیں، حیات چھیننے پر قدرت نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ صحرائے نسب کی بھٹکتی ہوئی روحوں، کائنات لغت کے کنگالوں، جس کی گفتار پرورش لوح و قلم کرے، تم اس کی شہرگ حیات کاٹ کے نیزے سے اس کا خطاب روکو گے؟ میں نیزے سے پڑھوں گا قرآن تاکہ یہ ثابت ہو جائے تم جس اسلام کو کند خنجر سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، خنجر ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ حسین یاد، حسین یاد، یزید یاد، یزید یاد، ایک نعرہ حیدری۔ توجہ بآخری لمحوں میں گفتگو ہے۔ تو اب بی بی کے سپرد یہ دونوں ذمہ داریاں کی، تمہیں پہنچانا بھی اور تمہیں بچانا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کبریٰ، اپنے بڑوں سے دعائیں چاہوں گا فقرے پر، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عرض نینوا پر انتخاب حسین کا نام ہے۔ حسین نے انتخاب کیا ہے اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سے۔ اب انتخاب حسین کا معیار کیا ہے؟ اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ صرف کر دوں، یاد رہے چنا اس نے بھی اور چنے حسین نے بھی۔ اس نے 1,24,000 چنے، حسین نے صرف 72 چنے، مگر دونوں انتخابوں میں ایک فرق ہے۔ اس نے جنہیں چنا ان میں چھوٹے نبی بھی ہیں، بڑے نبی بھی ہیں۔ حسین نے جنہیں چنا، کسی کے منہ میں 32 دانت تو کہے یہ چھوٹا شہید، یہ بڑا شہید۔ اگر سارا مجمع بول دے تو میرا دل بھی بول جائے گا۔ ارے نیزے کی جس بلندی پر 57 برس کے حسین کا سر، اسی بلندی پر 6 مہینے والے کا سر۔ اب کوئی قامت شہادت ناپ کے بتائے کہ چھوٹا کون بڑا کون؟ جو سب سے چھوٹا اس کی مدت تشنگی سب سے زیادہ سوائے حسین، جناب علی اصغر سب سے آخری شہید بس قبل مظلوم کربلا حسین علیہ السلام۔ تو زینب کبریٰ انتخاب حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ اب جب بی بی انتخاب حسین کا نام ہے تو اس کا مطلب چنا ہے تو بی بی وہ ذمہ داری ادا کریں گی۔ تو اب آئیے پوچھتے ہیں کہ جب پہنچانے کے لیے منصب چاہیے، نبوت، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو کیا بی بی کے پاس نبوت ہے؟ بلا تکلف بولیے، کوئی جھجک کی بات نہیں۔ کیا بی بی کے پاس امامت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے یہ منصب صنف نساء کے لیے نہیں رکھے۔ اگر یہ منصب صنف نساء کے لیے ہوتے
تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نبی بھی ہوتی اور امام بھی ہوتی. اب یہ عظمت زہرا کی بات ہے کہ اس نے نبی تو نہ بنایا، واہ واہ سبحان اللہ، مگر ام ابیہا بنا دیا. نہیں، نبی تو نہ بنایا، جزو نبوت بنا دیا. امام تو نہ بنایا، ام الائمہ بنا دیا، کفو امام بنا دیا، تاکہ عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ واضح رہے. تو اب اس کا مطلب بی بی کے پاس نہ نبوت ہے نہ امامت، تو مقصد پہنچائیں گی کیسے، مقصد بچائیں گی کیسے؟ بھائی اسی پر گفتگو تمام ہے. علماء سے پوچھا کہ یہ فلسفہ کیا ہے، تو علماء حقہ نے سمجھایا کہ اصل میں پہنچانے کی بھی دو صورتیں، توجہ، اور بچانے کی بھی دو صورتیں. کون کون سی؟ کب پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو. کیا کہنے سبحان اللہ، پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہو. بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو. تو اب بی بی کے پاس نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ امامت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت ہو تو پہنچایا بھی جا سکتا ہے، صلاحیت ہو تو بچایا بھی جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آئے کیسی باتیں کرتے ہیں بلال بھائی، ایسا ہو سکتا ہے منصب نہ ہو صلاحیت ہو. ارے قرآن سے پوچھ لیجئے، یہ زمانہ تو قرآن پڑھنے کا ہے. تو قرآن نے جناب لقمان کا واقعہ نقل کیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جناب لقمان کون ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں. کون ہیں؟ کہا نہیں، حکیم ہیں. ایک دن اللہ نے فرشتے کو بھیجا، آیا سلام کیا. لقمان نے کہا کہو کیا حکم ہے اس کا؟ کہ اس نے پوچھا ہے میں نبوت دے رہا ہوں، قبول کرو گے؟ جناب لقمان نے کہا سنو، جا کے اس سے کہو اگر اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں، اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نبوت کو سنبھالوں. واہ واہ سبحان اللہ. ہر گھر میں قرآن ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر اس نے مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اسے سنبھالوں. میں کہوں گا کیا ہوا ہے لقمان حکیم، آپ کو مسند نبوت بچھی ہوئی ہے، بیٹھ لیجئے، تکلف نہ کیجئے. کہا نہیں حکیم ہوں، حکمت والا فیصلہ کروں گا. یہ مسند نبوت ہے، میں نہیں بیٹھوں گا. مجھے حیرت ہے لقمان کا ایسا حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں. امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری بھی میں نے ہی نبھا دی. صلوات بھیج دیں. تو اس واقعے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس منصب تو نہیں ہوتا مگر صلاحیت ہوتی ہے. کربلا میں دلیل ہے جناب عباس. منصب نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، منصب نہیں ہے مگر دلیل قائم کر رہا ہوں. ورقے دل پر لکھیے گا. یاد رہے جہاں نبوت یا صلاحیت نبوت ہو وہاں مجبوری نہیں ہوگی، اختیار ہوگا. ایسے ہی جہاں امامت یا صلاحیت امامت ہو وہاں مجبوری نہیں ہوگی. اگر دعوی صلاحیت کرنے والا مجبور ہو، صابر ہونا اور ہے، اگر مجبور ہو دعویٰ غلط. جناب عباس کی ذات والا صفات اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں
جن کے پاس منصب نہیں ہوتا، صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ صلاحیت ہے تو اختیار ہے۔ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں جو میدانوں کی نبض اپنی چٹکیوں میں رکھتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ایک اکیلے سپاہی کا لاکھوں پہرے داروں سے فرات چھین لینا کیا ممکن ہے؟ بتائیں، جواب دیں۔ کا ممکن نہیں، وہ بھی ایسی صورت میں نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر، گھوڑے پر سوار ہوئے مشک و علم، بن نگاہوں کا ہلکا سا اشارہ کیا، گویا نگاہوں کو صاحب ذوالفقار کے بیٹے نے ذوالفقار کیا۔ ان خاندانی بزدلوں کے جھوٹے بہادری کے داموں کی شہرگیں کٹنے لگیں۔ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے ساحل پر فقط اور فقط صرف اور صرف سناٹا، ہو کا عالم۔ یہ زور نظر پر فوجوں کو بھگا دینا اختیار نہیں تو کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری دلیل، عباس اس تشنگی کے عالم میں، فرات جملے کی دعائیں چاہتا ہوں، قدر چاہتا ہوں، اس تشنگی کے عالم میں عباس فرات پہ پہنچے ہیں کہ جیسی تشنگی نہ ان سے پہلے ممکن ہو سکی نہ ان کے بعد ممکن ہو سکی۔ ایسی بلا کی تشنگی میں فرات میں اترنا، چلو میں روح فرات کو سمیٹنا، اسے دیکھنا، فوجوں کی طرف مڑ کے کہنا، اسی پر بڑا غرور تھا تمہیں۔ دیکھو یہ وہی ہے نا جس پر اکڑ رہے تھے اب تک، تو سنو، جس پر تم ناز کر رہے تھے ہم اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ منہ لگائیں۔ جملے کی داد چاہتا تھا، واہ 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 واہ، ہم اسے اس لائق بھی نہیں جانتے کہ اسے منہ لگائیں، یہ لو پھینک دیا۔ ایسی تشنگی کے عالم میں پانی پر قبضہ کر کے دریا کو ٹھوکر مار دینا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جب اختیار ہے تو پھر صلاحیت ہے، اور اب ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ کوئی قطع کر سکے تو اسے اجازت ہے۔ عباس صلاحیتوں کے مالک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ دل امام کے راز کو فقط وہ جانتا ہے۔ امام جب تک کہے نا، عوام نہیں سمجھ سکتے کہ امام کا کیا خیال ہے، لیکن عباس اس صاحب صلاحیت کو کہتے ہیں جو حسین کے کہے بغیر حسین کی مرضی کی کتاب پڑھتا ہے۔ واہ 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 واہ، صلوات بھیجیں بابا۔ 5 منٹ میں گفتگو سمٹ گئی آقا کے چاہنے والوں۔ تو اس واقعے سے طے ہو گیا نا کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صاحب صلاحیت ہوتے ہیں۔ اب بی بی کے پاس نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، تو اب صلاحیت تو ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پہنچانا ہے، نبوت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ بچانا ہے، امامت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اس گھرانے میں جو القاب ہیں اس گھرانے میں، ان القاب میں بھی فضائل کے سمندر پوشیدہ ہے۔ بے بنیاد وہ القاب نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی راز ہے۔ بی بی کے پاس آئے کہاں سے صلاحیت نبوت؟ اب سمجھے، زہرا ہیں جزو نبوت، زینب ہیں ثانی زہرا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ صلاحیت نبوت آئی ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ نام ہی ہے زین اب، اپنے باپ کی زینت۔ پتا چلا صلاحیت نبوت ماں کی طرف سے،
فقرے کی داد چاہتا ہوں مولا کے مہمانوں. صلاحیت امامت باپ کی طرف سے پتا چلا زینب اس میزان عظمت کا نام ہے. زینب اس میزان عظمت کا نام ہے جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت ہے، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت ہے. گویا نبوت اور امامت کی صلاحیتوں کے حسین امتزاج کا نام زینب ہے. اب اگر کربلا سے لے کے شام تک سید سجاد زینب کبریٰ سے مشورہ کریں تو یہ بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، امامت نے صلاحیت سے پوچھا. یہ امامت ہے جو صلاحیت سے پوچھ رہی ہے. اب بی بی کے پاس دونوں صلاحیتیں، دلیل کیا ہے؟ گفتگو سمٹ گئی آقا کے چاہنے والوں. سینکڑوں دلیلیں، بس ایک دلیل 2 سے 3 منٹ کے اندر گفتگو تمام. جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. زینب کبریٰ کے پاس اختیار ہے. دلیل کیا ہے؟ ان کا صاحب ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، تو پھر کیسا اختیار؟ آؤ بازار کوفہ، ٹھساوم مجمع، کساوم مجمع، بدنسب صحرائی پنجوں کے بل کھڑے ہو کے بے ردا آیتوں کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے عالم میں ابن زیاد ملعون نے کہا، سرکار رسالت پناہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جن فقرات کو میں دہرانا نہیں چاہتا، بس فقرہ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی اس نے لب کشائی کی، امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لایا. چوتھے امام ہیں مگر امام کے ہوتے ہوئے زینب کبریٰ کو جلا لایا. وارث لہجہ معراج نے شیر خدا کی بیٹی نے علیانہ لہجے میں آواز دی، او مر جانا کے پسر. کیا حقارت بھرا جملہ ہے، او مر جانا کے پسر. اپنی زبان پر تالا ڈال کہ اب علی کی بیٹی بولے گی. کیسا لگا چاہنے والوں کو؟ گھبرا گیا. اختیار کی بات کر رہا ہوں. تخت اس کا، حکومت اس کی، فوج اس کی، لوگ اس کے. ایک اسیر ہے جس کی آواز ہے تو چپ رہ میں بولوں. اس کی اوقات نہ ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ پہلے میری بات مکمل ہو جائے. چپ ہو گیا. بازاریوں میں شور بہت تھا. ذرا ان سے کہہ یہ اپنی زبانوں کو مقفل کریں، میں بولوں گی. اس نے اشارہ کیا. بازار کا شور قبرستانی سناٹوں میں بدلا. بس اس گہری خاموشی کی تمثیل کیا پیش کروں. یوں سمجھیے جیسے کسی تالاب میں ٹھہرا ہوا پانی اور اس میں کوئی بچہ ایک کنکری پھینک دے اور دور تک ابھرتی ہوئی لہریں اس کنکری کے وجود کا پتہ دیتی رہیں. ایسی گہری خاموشی میں کچھ اونٹ بھی تھے جن کے گردنوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور جب وہ اپنی گردنیں ہلاتے تھے تو ان گھنٹیوں کی ابھرتی ہوئی آوازیں محیط بازار ہوتی تھی. علی کی بیٹی نے کہا، ہم مر جانا کے پسر، ذرا ان اونٹوں سے کہہ کہ اپنی گردنوں کو روک لیں. بھیا وہ مرحلہ تھا کہ ابن زیاد ملعون ہاتھوں کو مل مل کے کہنے لگا، مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں، اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں. بی بی نے کہا تو اپنی اوقات کو پہچان. جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع ہوتا ہے. اور یہ کہہ کے بی بی نے ایک اشارہ کیا
تو جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی وہیں پر رک گئی. اور پھر علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. دیکھنے میں تو لوگ زندہ رہ گئے مگر خطبے کی تیغ نے سب کی شہرگیں کاٹ ڈالی. تم کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کو قتل کر کے خوش ہو رہے ہو. تم نے نبی کے نواسے کا خون بہا دیا. ارے تمہیں شرم نہ آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود وہ اختیار دکھایا کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم ہیں صاحب صلاحیت. شہزادی تو عالم غیر معلمہ ہے، عقیل بنی ہاشم ہے. اس 6 مہینے والے کو کیا کہیے گا جس نے باپ کی آواز سنی خود کو جھولے سے گرا دیا؟ کیا یہ صاحب صلاحیت ہونے کی دلیل نہیں؟ آقا کی جان ہے. اس 4 برس کی شہزادی کے لیے کیا کہیے گا؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آنے لگے بچے کی فطرت ہے ڈر کے بھاگتا ہے. مگر سکینہ رو رو کے بابا سے شام غریبہ میں باتیں کر رہی ہے. کٹی ہوئی گردن لوریاں سنا رہی ہے. سو جا میری سکینہ، سو جا میری بچی. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا. روزہ دار بیٹھے ہیں، ماہ عبادت گزر رہا ہے. حسین پر گریے کا بڑا اجر ہے. روزوں کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے گریا بر حسین. دھوپ میں اگر کوئی کام کرتا ہو تو جب اسے پیاس لگے تو اپنے آقا کو ضرور یاد کرے کہ عالم تشنگی میں یاد حسین بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے. خدا مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. آج تو پرسا ہے جناب زہرا کی خدمت میں. آج تو تعزیت ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کے حضور، جس کا گھر بھی جلا دیا گیا، جس کا مزار بھی ڈھا دیا گیا. جانے کب وہ دن آئے گا جب چاہنے والے اپنے ہاتھوں سے اپنی آقا زادی کا روزہ تعمیر کریں گے. فریاد ہے معبود تجھ سے، یہ شرف ہمیں دے دے پروردگار. تو بس رو لیجئے کہ ایک رومال آ چکا ہوگا. ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر ایک رومال ہے اور ایک بیوی ہے. دیکھیے میری طرف اس بیوی کا عالم یہ ہے، ایک ہاتھ سے پسلیاں پکڑے، ایک ہاتھ میں رومال، اور اس بیوی کے پیچھے پیچھے برقعے کا دامن پکڑے ہوئے 4 برس کی بیوی جو ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہی ہے. معبود انہیں اجڑنے سے بچانا، یہ ہمارے بابا پر رونے آئے. چند جملے مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے غم میں اور مجلس کو تمام کروں. ہائے رے تنہائی حسین، ہائے رے غریبی حسین، ہائے رے بے کسی حسین، ہائے رے مسافرت حسین. ایسی غریب الوطنی تو کسی نے نہ دیکھی، نہ لشکرے نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، حسین خیمے میں آئے. بیویوں الوداع. حسین جاتا ہے، خیمے سے نکلے،
کہ رہوار کے قریب آئے، میری طرف دیکھیے گا، رہوار کے قریب آئے، کبھی لجام کو دیکھا، کبھی رکابوں کو دیکھا، سر جھکا کے کچھ یاد آیا، بہن در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، عباس کی پردہ دار بہن بھائی کی اس بے کسی کو دیکھ کے رک نہ سکی، زینب خیمے سے باہر آ گئی، بھیا اکبر یاد آ گیا، اکبر سوار کراتے تھے نا، لجامے فرس پکڑتے تھے، آؤ ہم پکڑے لیتے، تم سوار ہو جاؤ۔ حسین نے حسرت سے رکابوں کو دیکھا، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بیوہ جناب لبابہ، اے میرے آقا جب آپ سوار ہوتے تھے میرا والی عباس آپ کے پیروں میں رکاب ڈالتا تھا، عباس مر گئے، کنیز حاضر ہے۔ حسین کو سوار کیا، بیویاں خیموں میں گئیں، سلیمان آتش نے رہوار کو تخت سلیمان بنانا چاہا، ایڑ لگائی مگر رہوار نہ بڑھا۔ حسین رحم دل امام ہے، سر جھکایا، اے میرے رہوار، اے میرے وفادار، بھوکا ہے پیاسا ہے جانتا ہوں، مگر حسین کی آخری منزل، حسین کی وعدہ گاہ تک بس پہنچا دے حسین کو، حسین تیری وفاؤں کو نہ بھولے گا، بے زمان ہے مگر تڑپ گیا، سر کو اٹھایا، پیروں کی طرف اشارہ، خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے، اب جو حسین نے دیکھا سینے پر سونے والی گھوڑے کے سموں سے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، صاحبان احساس ہیں، حضور ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، افروز بھائی فقرہ ہے، اگر محسوس کر لیں کلیجہ پھٹ جائے گا، مرثیہ خاص رات تشریف فرمائے۔ دیکھیے غربت سب پہ آتی ہے مگر ایسی غریبی تو ہم نے دیکھی نہیں۔ سکینہ اس بی بی کو کہتی ہے جس کا بستر امام کا سینہ ہو، سکینہ اس بی بی کو کہتی ہے جسے عباس جھک کے اٹھاتے ہو، وہ بی بی اتنی غریب ہو گئی کہ رہوار کے پیروں سے لپٹی ہے، اس سے فریاد کر رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے رخساروں پر رخسار رکھے، سکینہ جان جانے تو بیٹی وقت وعدہ قریب ہے، خنجر کند میرے گلے کا انتظار کر رہا، نانا منتظر ہیں، بابا انتظار میں، بھیا بے قرار ہیں، جانے دو سکینہ۔ سکینہ نے باپ کو دیکھا، میر انیس کہتے کچھ بولی تو نہیں، روکے کہا جاؤ، مجھے چھوڑ کے جاتے ہو، جاؤ بابا، مگر اتنا سن لو میں بیٹی ہوں تمہاری، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات مقتل میں چلی تکلف نہ کیا کیجئے، حسین اجڑ گئے، زہرا کا گھر لٹ گیا، اللہ کے رویا کیجئے، نیند آئے گی، کیا بیٹھ گئی ہے وارے سرکار انیس، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی۔ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ذوالفقار کو بے نیام کیا، میرے اکبر کا جگر چھیدنے والوں کہاں بھاگتے ہو، میرے عباس کا بازو کاٹنے والے کہاں بھاگتے ہو، میرے اصغر کے گلے پر تیر لگانے والوں کہاں بھاگتے ہو۔ رکو، حسین آ گیا، ابھی حملے پہ حملے کر رہے تھے
کہ اتے میں آواز قدرت آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، تمام ہو گئی مجلس، بس حسین بس زخموں پر زخم پا چکے، بس لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس حسین بس، ابھی کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، مجھے بتائیے زیادہ سے زیادہ کتنے جنازے دفنا دیے ہوں گے؟ وہ بھی اکیلے نہیں آئے حسین، لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس حسین بس عجیب مصرع ہے، آواز دے رہا ہے خدا ہم تم کو آزما چکے، خدا کی قسم ایسا مصرع ہے اگر دلوں پر وارد ہو جائے روتے روتے غش ہو جائے، ہم تم کو آزما چکے، بس حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے چلتی ہوئی ذوالفقار کو روکا، ٹپکتے ہوئے لہو کو پوچھا، قیامت ہوئی، فوجیں سمٹیں، نیزہ چلا، پہلو پر لگا، حسین جھکے، خنجر چلا، پسلی پر لگا، حسین جھکے، تیر چلا، ماتھے پر لگا، حسین تڑپے، تلوار چلی، بدن پر لگی، حسین تڑپے، لیجئے ایک تیر ایسا چلا جو دندان مبارک پر لگا، آئے غریب زہرا، راوی کہتا ہے اس کے بعد تو زخموں کی انتہا نہ رہی، ایک اکیلا حسین، ہزاروں تلواریں، حسین زخموں سے چور ہو کے نڈھال ہوئے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ بس اب ہم ہر عمر کے لوگوں سے ایک سوال کر رہے ہیں اور مجلس تمام، دیکھیے ایسا کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت نہ آئے، لیکن مشکل کا وہ وقت جہاں کسی کا خیال نہ آئے مشکل کے سوا کہ اب کیا ہوگا، وہاں بھی اگر کوئی یاد آتا ہے تو ماں، حسین، حسین جس مصیبت میں ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، راوی کہتا میں نے دیکھا گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے حسین چپکے چپکے کہہ رہے تھے اماں، میری اماں، حسین گھوڑے سے گرتا ہے اماں، بڑے نازوں سے پالا تھا اماں، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی گود پھیلا کے دوڑی، آجا میرے لال، آجا میرے حسین۔ زہرا نے حسین کو گودی میں لیا، شمر کند خنجر لے کے بڑھا، حسین کا سوکھا ہوا گلا کاٹا، ارے ماں کی گودی میں بیٹے کا سر کٹ گیا، حسین کا خون بہ گیا، ذوالجناح نے اپنی جبین کو حسین کے لہو سے رنگا، خیمے کی طرف لوٹا، ایک 4 برس والی بیکس باپ کے انتظار میں دروازے پر پہنچ کے ہنہنایا، سکینہ در خیمہ پہ آئیں، بابا کے رہوار کو غور سے دیکھا، دیکھ کے روئی، رو کے پوچھا اے میرے بابا کے گھوڑے تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تیری کٹی ہوئی بانگیں بتاتی ہیں میرا بابا مارا گیا، تیری ڈھلی ہوئی زین بتاتی ہے میرا بابا مارا گیا، تیرے ماتھے کا خون بتاتا ہے میرا بابا مارا گیا، مجھے تو بس اتنا بتا دے وقت ذبح میرے پیاسے بابا کو 2 گھونٹ پانی دیا تھا یا پیاسا مار ڈالا، واہ مظلومہ، واہ حسین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش صورت فاتحہ برائے مرحوم و مغفور جناب سید مختار عابدی صاحب ابن جناب سید وحید الحسن صاحب اور مرحومہ محسنہ بیگم صاحبہ کی ارواح پر فتور کے محسنہ بیگم بنت محمد انیس مرحومہ محسنہ بیگم صاحبہ بنت محمد انیس صاحب